السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ سیرت علی رضی اللہ عنہ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سننے والے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم صحابہ کی سیرت سنتے آ رہے ہیں، جن میں ایک ایک کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر عثمان رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کی زندگیوں کے اہم اہم واقعات جو ہے ایک ایک کر کے ہم سنتے آئے ہیں الحمدللہ۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال کے چھوٹے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا کے بیٹے تھے۔ کون سے چاچا؟ ان کا نام تھا ابو طالب۔ ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ ابو طالب غریب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت چاچا سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہ آپ غریب ہیں، آپ کے بچوں میں سے ایک کو میں لے لوں گا۔ اسی طرح ایک دوسرے چاچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے عباس۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چاچا، کیونکہ ابو طالب غریب ہے تو اس لیے ان کے ایک بیٹے کو آپ لے لو، ایک بیٹے کو میں لے لوں گا۔ تو اس طرح عباس رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ کو لے لیے جو کہ ابو طالب کے بیٹے، اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے۔ اس طرح بچپن سے پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوئی علی رضی اللہ عنہ کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پلے بڑے۔ کون؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو اب بچپن سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، تو ایک مرتبہ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت کا مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یعنی جب کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہوتے، اس طرح بہت سارے کیا ہے بحث کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے کہو جو آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو ساتھ میں لا لو، اپنے خاص جو لوگ ہیں آپ کے قریبی، تو ان لوگوں کو آپ لا لو، اپنے گھر والوں کو، اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لا لوں گا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے اوپر کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں
کریں گے کہ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ وہ برباد ہو جائے، اور وہ اگر سچے ہیں تو میں برباد ہو جاؤں. یعنی اللہ تعالیٰ سے اب دعا کریں گے، اس کو مباہلہ بولتے ہیں. سب اپنے اپنے گھر والوں کو لا لو. تو پھر وہ جو بحث کر رہے تھے وہ تو بھاگ گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فاطمہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے علی رضی اللہ عنہ، پھر اسی طرح حسن حسین رضی اللہ عنہ، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یعنی یہ میرے گھر والے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ تربیت میں تھے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر آئے، دعوت کا کام کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے علی جاؤ ابا سے پوچھ کے آ جاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں مسلمان بنوں گا، تو تمہارے ابا کی کیا رائے ہے، ایک مرتبہ آپ کے ابا سے پوچھ کے آ جاؤ. تو اس وقت بچپن میں چھوٹے ہی علی رضی اللہ عنہ، لیکن کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا تو کیا میرے ابا سے پوچھ کے پیدا کیا تھا؟ نہیں نا. تو پھر اس رب کا دین قبول کرنے میں مجھے میرے ابا کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں لوں گا کسی کی اجازت، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں. ماشاءاللہ بچپن میں چھوٹے ہی تھے لیکن اتنا شعور تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، رب کا دین قبول کرنے میں میرے ابا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح وہ بھی کلمہ پڑھے. اب بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. مردوں میں کس نے، آزاد مردوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. پھر اسی طرح غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ. پھر اسی طرح بچوں میں علی رضی اللہ عنہ. یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، ابن ابن کی روایت ہے، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس نے بھی تکلیف دی اصل میں در حقیقت اس نے مجھے تکلیف دی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے علی سے دشمنی کیا اس نے اللہ سے دشمنی کیا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یاد رکھتے جائیے، پوری ہسٹری بتا رہا ہوں میں ایک ایک کر کے کیسے کیسے گزرا، صحابہ کی زندگیاں کیسے کیسے گزری. آج تو آپ شاید کبھی سوچے نہیں ہوں گے، شاید کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، وہ باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ حیران اور پریشان بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سوال کر لینا مجھ سے، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا. اللہ کے لیے غور کرو، ہماری تاریخ، ہمارا اسلام، ہمارے صحابہ کیسے تھے یہ ہم کو جاننا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ سب میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں بتا رہا ہوں میں ابھی آپ کو. کیا کہا تھا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، یعنی جیت حاصل ہوگی، اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے آدمی کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ جب صبح ہوئی تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے. کیوں کہ صحابہ نہ جنگ میں جانے سے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، نہ اللہ کے دین کے کام کے لیے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، بلکہ ان کے لیے تو خوشی کی بات تھی کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے اور خیبر میں کل جنگ ہوگی تو اللہ ہمارے ہاتھوں میں مسلمانوں کو فتح دے. اور اس میں گواہی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ شاید اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرے، یہ سرٹیفکیٹ مجھے ملے. ہر صحابی کی خواہش تھی. صبح ہوئی تو سب صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ علی کہاں ہے؟
اے صحابہ علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ صحابہ نے کہا ان کے آنکھوں میں درد ہے اس لیے وہ نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ علی کو بلا کر لے کے آؤ۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لائے تو آنکھوں میں تکلیف تھی، ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے آنکھوں میں بہت زیادہ درد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک، اپنا لعاب نکالا اور علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں لگایا تو بالکل وہ جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیے، وہ جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی اگر تیری وجہ سے، تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت مل جائے تیرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بولے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ یہ آخری الفاظ جو ابھی میں نے کہا، یہ حدیث کا ٹکڑا بار بار ہم سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ تیرے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کا مطلب یہ ہے سرخ اونٹ اس زمانے میں آج کے بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں جو ہوتی ہے، مہنگی جو کار ہوتے ہیں، اس زمانے میں سرخ اونٹ کی وہ قیمت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تیرے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت پہ آ گیا تو یہ حدیث ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے یہ فضیلت۔ کیا؟ اگر ہمارے ذریعے سے، تم میں سے، ہم جتنے بھی لوگ یہاں ہیں یا کسی کے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر سیدھے راستے پہ آ گیا، شرک کرنے والا شرک چھوڑ دیا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا اگر بن گیا، بے نمازی اگر نمازی بن گیا، شرابی اگر شراب چھوڑ دیا، ایک آدمی بھی اگر سیدھے راستے پہ آ گیا، ایک آدمی بھی اگر اسلام قبول کر لیا، اسلام کو مان لیا، تو پھر اس آدمی کے لیے وہ مہنگی گاڑیوں سے بھی بہتر ہے۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک عورت جا رہی ہے ایک خط لے کے مشرکین کی طرف، کچھ راز کی باتیں بتاتے ہوئے ایک خط چھپا کے ایک عورت جا رہی ہے، جاؤ اس کی تلاشی لو۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ایک مقام کا نام بھی بتایا، وہ مقام کے پاس وہ عورت ملے گی آپ کو، جاؤ بول کے بھیج دیے۔ تو جیسے ہی صحابہ گئے اس عورت کو اس مقام پہ پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ بتا کہاں ہے خط، اور اس کے پاس جو چیزیں بھی تھی، جتنا تلاشی لینا تھا سب کچھ تلاشی لے لیے، اس کے باوجود بھی وہ خط نہیں ملا۔ تو علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہا اس عورت سے، دیکھ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ جھوٹ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ جھوٹی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم کو خط نہیں مل رہا ہے لیکن نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، بتا اچھی طرح کہ تو نے خط کہاں چھپایا، تو جب تک خط نہیں دے گی اس وقت تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں، بتا کہاں ہے وہ۔ اس وقت اس عورت نے اپنے سر کے بالوں کے اندر سے ایک چٹھی، ایک خط نکال کے دیا تھا کہ یہ ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ایسا تھا کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہر صحابی کا یہ ایمان تھا، اور ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہوتا کیسا ہے؟ ہم بھی بولتے ہاں جی نبی کی بات کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم بھی مانتے، لیکن عمل نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسی باتیں بتائے جس میں اللہ کا عذاب ہے کہ فلاں گناہ کر لیے تو جہنم میں جاتے، فلاں گناہ کر لیے تو جہنم میں جاتے، فلاں گناہ کر لیے تو قبر کا عذاب ہوتا، اس کے باوجود بھی ہم لوگ عمل کرتے، وہی گناہ کر لیتے۔ کیوں؟ ایک طرف تو بول رہے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کا مطلب جہنم میں جاتے، اس کا مطلب معلوم ہو کہ بھی ہم وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہم لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، ہمارا ایمان ایسا کمزور ہے کہ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہم جہنم میں جائیں گے، ہاں بھائی نبی کی بات سچی ہو سکتی، یہ ایمان میں کمزوری ہے ہماری۔ حالانکہ صحابہ کی ایمان ایسا نہیں تھا، صحابہ کے ایمان کیا تھا؟ نبی کی زبان سے جو بات نکلے وہ سچی ہوتی اور اس سے رک جانا چاہیے، سن کے پھر وہی گناہ نہیں کرتے تھے ہمارے صحابہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہی ہے اس وقت، ابھی کہاں مدینے کا مکہ میں ہی یہ واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، صحابہ کے نام بھی یاد رکھو، ابو ذر غفاری۔ ایک واقعہ ایسا ہے، یہ بنو غفار کے قبیلے کے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ مکہ میں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نبی بول رہا ہے، کچھ باتیں معلوم ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ اصل میں وہ کون ہے نبی، میں جا کے ملوں، بات کروں، یہ سوچ کے وہ مکہ آئے۔ آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں جب صحابہ کے بارے میں سناؤں گا نا تو ایسے ایسے واقعات ہیں میری ماں بہنوں۔ سلمان فارسی کا میں جب واقعہ انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے اگر میں اس وقت سنا ہوں تو اب حیران ہو جائیں گے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا وہ کہاں کہاں سے دور دور سے آتے اور نبی سے ملاقات کرتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے، اور اللہ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے نبی کا سگا چاچا بھی کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ تو اسی طرح یہ جو ابو ذر غفاری یہ دوسرے قبیلے کے تھے، یہ مکہ والے نہیں ہیں، مکے میں نہیں ہیں، لیکن سنے نبی کے بارے میں، سن کے کیا کرے، ارے کون تو بھی ہے، میں جاؤں گا، ملاقات کروں گا، بات کروں گا، یہ تحقیق کرنے کے لیے نکلے، آئے مکہ آئے، اور اس وقت بھی خانہ کعبہ موجود ہے، مسجد حرم موجود ہے، تو مسجد حرم میں خانہ کعبہ کے پاس 40 دن بیٹھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور 40 دن صرف زمزم کا پانی پی کے گزارے، کیونکہ وہاں ان کو کوئی پوچھا نہیں کہ آپ کہاں سے آئے، کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، کچھ بھی نہیں، وہ بھی کسی کو نہیں پوچھے، وہ بھی کسی سے بات نہیں کرے، کیونکہ اب حالات مکے میں کیسے ہیں، جو اسلام قبول کرتا اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اگر میں نبی کے بارے میں پوچھوں تو شاید میرے اوپر ظلم ہوتا، اس ڈر سے وہ بھی کسی کو نہیں پوچھے اور لوگ بھی ان کو نہیں پوچھے، 40 دن زمزم کا پانی پی کے گزارے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جا کے پوچھے، بات کرے، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے یہاں پر، آپ کیا چاہتے ہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سنا تھا ایک آدمی یہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کون ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر میں ہی ایک ایسا پلان کرے کہ دیکھو میں لے کے جاتا ہوں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ایک پلان کے ساتھ لے کے جاؤں گا، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اور جہاں بھی میں خطرہ محسوس کروں گا، کوئی اللہ کے دشمن کو دیکھوں گا تو پھر میں ٹھہر جاؤں گا، میں کچھ تو بھی ایک ہیلا بہانہ کچھ تو بھی بنا کے میں ٹھہر جاؤں گا، یا تو پیشاب کرنے کی ایک ضرورت مند کی طرح ٹھہر جاؤں گا یا جو بھی ہے، لیکن ایک میں ٹھہر جاؤں گا، آپ کو اشارہ دے دوں گا، تم سمجھ لینا یہاں پر خطرہ ہے اور تم وہیں پر رک جانا، یا نہیں تو تم سیدھے نکل جانا۔ اس طرح ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ علی رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے لیے ایک ذریعہ بنے، چھوٹی عمر میں ہی، یہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کب، ہجرت کے موقع پر، ہم نے سنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب ہم سن رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جاتے وقت کس کو ساتھ میں لے کے گئے، ساتھ میں کون تھے؟ مکہ چھوڑ کے جب مدینہ جا رہے تھے تو اللہ کے رسول کے ساتھ کون تھے؟ جی بھول گئے؟ اتنا جلدی نہیں بھولنا چاہیے نا، ہم صحابہ کی زندگیاں سن رہے تو صحابہ کی زندگیاں ہم کو یاد ہوتے رہنا، اور یہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اگر یاد نہیں ہے تو دوبارہ آپ لوگ سن لینا، یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ ہجرت کے وقت راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ساتھ میں لے گئے؟ ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لے گئے ساتھ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرے، رات کو پلاننگ بنائے، دونوں مل کے نکلے، غار کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار کو صاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرا کے، یہ پوری باتیں یاد نہیں ہیں، میں نے کہا تھا نا۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، اچھا یہ کیا ہے، ہجرت کا وقت ہے، تو اس دن کیا ہوا یاد رکھ لو، اللہ کے لیے غور کرنا، بار بار سن لینا، میں آپ کو صرف ایک کہانی کی طرح سنا رہا ہوں، یہاں پر کوئی ایک لیکچر کی شکل میں نہیں دے رہا ہوں جو کہ عام طور پر ہمیشہ الگ الگ عنوانات پہ ہوتے ہیں، یہ کہانیاں ہم کو یاد ہوتی ہیں اگر ہم یاد کرنے کی نیت سے بیٹھے تو۔ کیسی نیت رہنا؟ دیکھیے کون سی بھی چیز ہوتی نا، اللہ تعالیٰ انسان کے تڑپ کو دیکھتا ہے، اس کی تڑپ کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔
جیسا کہ مثال کے طور پر اگر مجھے بھوک لگی ہو تو میرے سامنے اگر سادہ کھانا بھی آ جائے، بغیر سالن کا بھی کھانا آ جائے، میں کھا لوں گا. شدید بھوک لگی تو جو ملا وہ کھا لوں گا. لیکن ایک آدمی اگر پیٹ بھر کے گھر میں بریانی کھا کے آیا، اس کے سامنے اور اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دو، وہ کھا سکے گا؟ نہیں کھا، کیونکہ وہ پہلے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس کو اور کھانا آپ اچھی سی اچھی چیز بھی سامنے رکھو وہ نہیں کھا سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جس کے دل میں علم کی پیاس ہوتی ہے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے. آپ کتنی شدت، کتنی تڑپ، کتنی پیاس کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دماغ میں ڈال دیتا ہے. لیکن نہیں، اگر ٹائم پاس کریں گے، نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، ایک کان سے سنیں گے ایک کان سے چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا. وہی ہماری حالت دیکھیے، ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہاں پر جو سن رہے ہیں، چاہے وہ کون سی بھی دینی مجلس میں ہم کچھ باتیں سنتے ہیں، ہم کو اچھی طرح یاد نہیں ہوتی. بعد میں اگر آپ سنیں گے 1 مہینے کے بعد، 8 دن کے بعد، کم از کم کل یا پرسوں بھی پوچھے تو کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. لیکن ایک مرتبہ پکچر دیکھ لیں گے پورے 3 گھنٹے کی، اس کو 3.5 گھنٹے کی بنا کے نہیں سنا سکتے ہم. ایک آدھا گھنٹہ اپنی طرف سے بھی اور کچھ باتیں ڈال کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں. جیسا کا ویسا اتار دیتے ہیں ہم. 3.5 گھنٹے کی پکچر، 2.5 گھنٹے کی پکچر جیسی ہے ویسا بول دیتے. پھر کیوں ہمیں دین کی باتیں یاد نہیں ہوتی؟ وہ بھی دماغ اللہ تعالیٰ دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اصل میں کیا چیز ہے؟ سننے میں فرق ہے. ہمارے سننے میں فرق ہے، ہمارے بیٹھنے میں فرق ہے. ہم کس نیت سے بیٹھ رہے، کیسا سن رہے، کون سے تڑپ سے سن رہے، یہ اصل معنی رکھتا ہے. تو سمجھ رہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے. دن میں آئے، مشورہ کیا، رات کو پلان بنائے. اور میں بولا تھا رات میں سواری کا بھی انتظام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کر کے رکھے تھے، اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی پہلے سے مقرر کر کے رکھے تھے. اس غار کے اندر گئے تو پھر کیا ہوا کہ ابوبکر کا بیٹا بکریاں چراتے ہوئے آتا تھا اور دودھ نکال کے دیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے تھے. یہ سب باتیں میں نے بتایا. اور مکے کے مشرک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے، جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. پوچھے تمہارے ابا کہاں ہیں، نہیں بولی تو مارے تو ان کی کان کی بالی نکل گئی. یہ سب باتیں یاد نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے نا؟ سنایا نا میں تو، یا نہیں تو میں بھول گیا کیا؟ یہ سب نہیں سنایا تھا شاید، ایسا تو نہیں ہے نا؟ سنایا. تو اس لیے سنو، یاد رکھو اور جواب بھی دو. یہ سب باتیں پھر جا کے کسی کو بتاؤ، گھر میں، پڑوسیوں میں، سہیلیوں میں، فرینڈس میں، جو بھی ہے ان کو سناؤ، تو پھر آپ ہمیشہ یاد ہو جاتی ہے آپ کو یہ باتیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس دن، جس دن نکلنا تھا نا ہجرت کر کے، اللہ تعالیٰ اجازت جس دن دیا اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا پلان بنے. دن میں گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرے. رات کے وقت کیسا ہوا کہ اسی رات کو مکے کے مشرک بھی پلان بنائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. اتنے دنوں سے کیا کر رہے تھے؟ 13 سال ہو گئے ابھی. جو بھی اسلام قبول کر رہا اس کو ستا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، مار رہے تھے، کسی کو انگار پہ لٹا رہے تھے، کسی کو گرم گرم پتھر رکھ دے رہے تھے، ہے نا، کسی کو ظلم کر رہے تھے، پانی میں ڈبو رہے تھے. ایسے بہت سارے ظلم ہوئے. راستے میں کانٹے بچھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اونٹنی کی وجڑی لا کے رکھ دیے، سر پہ مٹھی ڈال دیے. اس طرح بہت ساری جو ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے. آخر میں ان لوگوں نے سوچا کہ نہیں، اب یہ سب کچھ جتنا بھی ہم کوشش کر لیے، اس کے باوجود بھی اسلام پھیلنے کا پھیل رہا، لوگ مسلمان بنتے جا رہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم محمد کو ہی قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پلان بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کرنے، ہر قبیلے کے ایک آدمی کو چن لیے، ایک نوجوان کو، ہر قبیلے کا ایک نوجوان. کیا کرنا؟ سب لوگ آنا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گول، گھر کے اطراف اپنی اپنی تلواریں لے کے ٹھہر جانا. جیسے ہی محمد گھر سے باہر نکلیں گے، دروازہ کھولیں گے رات کے کسی بھی حصے میں، سب کے سب مل کے ٹوٹ پڑنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا. یہ پلاننگ کرے تھے مکے کے مشرک. لیکن مشرک کتنا بھی پلان کرے، لیکن بہترین پلانر کون؟ اللہ. آج بھی اسلام کے دشمن، مسلمان کے دشمن کتنی بھی سازشیں کرے، کتنی بھی پلاننگیں کرے، کتنی بھی پلاننگ کرے، کیسی بھی سازش کرے، لیکن بہترین پلانر اللہ ہے. اللہ کا دین غالب آ کر ہی رہے گا. ہر جگہ پوری دنیا میں اسلام کو کچلنے کی، اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کی، اسلام کو دبانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر جگہ کوشش ہو رہی، لیکن اس کے باوجود
اسلام غالب آ کر ہی رہے گا۔ تو یاد رکھو اس زمانے بھی مکے کی مشرکین کی پلاننگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جس بستر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے اس بستر پہ علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیے اس رات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دروازہ کھولے گھر سے باہر نکلے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ذمہ داریاں دیے۔ کیا دیے؟ اس امانت میں خیانت نہ ہو۔ کئی لوگ مکے کے مشرک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سچے تھے اس لیے امانتیں لا کے رکھتے تھے، کوئی چیز یہ امانت ہے میری، آپ چھپا کے رکھنا، بعد میں مجھے دے دینا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امانتیں دے کر بولے کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں اے علی، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، ہر ایک کو اس کی امانت پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بولے اور اپنے بستر پہ لٹا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولے گھر سے باہر نکلے۔ حالانکہ مکے کے مشرک پورے گھر کے اطراف ٹھہر کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کسی کو نہیں دکھا اور کسی کو آواز بھی نہیں آئی، اور باہر نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں ہاتھ میں مٹی لے کے بھی ان کے سروں پر پھینک کے نکل گئے، پھر بھی کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ بعد میں شیطان آیا انسانی شکل میں، ارے کیا کر رہے تم لوگ یہاں پر؟ بولے کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے، جیسے ہی باہر نکلیں گے قتل کر دیں گے۔ بولا کہ وہ تو کب کے نکل گئے، کب کی نکل گئے؟ ارے کیسے ہم جب سے یہیں پر ٹھہرے نا، کہاں نکلے؟ بولا کہ اگر یقین نہیں ہے تو تمہارے سروں کے بالوں کو جھٹک کے دیکھو، سروں پہ تمہاری مٹی ڈال کے چلے گئے۔ جب وہ لوگ جھٹکے تو مٹی بھی نکلی، جب نکال کے ان کو ہوش آیا، ارے کہاں چلے گئے، چلو کھولو، اس کی بات سچی ہے جھوٹی ہے۔ دروازہ کھولے، آواز دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر گھسے تو علی رضی اللہ عنہ لیٹ کے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہاں ہے، نہیں معلوم مجھے، مارے، اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں آیا تو چھوڑ دیے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ کی بہادری دیکھیے اس وقت، کیسی بہادری ہے۔ معلوم ہے کہ مکے کے مشرک حملہ کر سکتے ہیں، جان کا خطرہ ہے، مر سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے بستر پر لیٹ گئے، اتنی ہمت، موت کے منہ میں سو گئے۔ اس کا مطلب یہ علی رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے میں لیٹ جاؤں گا، آپ نکلیے۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک، یہ بھی یاد رکھنا، تبوک کون سا غزوہ، کون سا جنگ، کون سی جنگ ہے، ان جنگوں میں کیا کیا ہوا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جنگوں کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ جنگ بدر کیسے ہوئی، واقعات کیا ہوئے، جنگ احد کیسے ہوئی، کیا کیا ہوا تھا اس کے اندر۔ غزوہ احد کے بارے میں تو ہم بار بار سنتے ہیں صحابہ کی زندگیوں میں، کیا ہوا تھا۔ غزوہ تبوک جس کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ دیے تھے، صحابہ ان کے پاس جو مال تھا وہ لے کے آ کے رکھ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر کا مال لا کے رکھ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر۔ یہ سب کب ہوا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر ہی۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا علی رضی اللہ عنہ سے، اے علی تم مدینہ میں رہنا، اے علی تم مدینہ میں رہنا، ہمارے ساتھ غزوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے تم بچوں اور عورتوں کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ مطلب جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں نکلتے تو مدینہ میں عورتیں اور بچے جو رہتی ان کی ذمہ داریاں یا ان کی دیکھ بھال یا ان کی ضرورتوں کے لیے کسی نہ کسی کو ہمیشہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ، میں بھی نکلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور کوئی صحابی ڈرنے والے تو نہیں تھے، جنگوں سے، موت سے ڈرنے والے تو تھے نہیں۔ تو غزوہ تبوک سے اللہ کے رسول منع کر رہے مت آؤ، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اور پوچھے اللہ کے رسول کیا مجھے عورتوں اور بچوں کے حوالے کر کے جا رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے علی تم اب وہ کردار ادا کرنا، اے علی تم اس وقت وہ کردار ادا کرنا جو ہارون علیہ السلام نے ادا کیا تھا اس وقت، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا تھا 40 دن کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اب میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں کی ذمہ داری، یہاں ان لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے دیکھ بھال کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مثال کس کے دی؟ ہارون علیہ السلام
کون ہے ہارون علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ معلوم ہے واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کیا ہوا تھا اس وقت؟ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ زندگی اگر باقی رکھا، موقع دیا، یا آپ لوگ اسی طرح سننے کے لیے آئیں گے، سنتے رہیں گے، تو میں سناتا رہوں گا۔ نبیوں کی بھی ہم کو سننا ہے زندگی، ہمارے ایک ایک نبی کی زندگی ہم کو سننا ہے، معلوم کرنا ہے نبیوں کی زندگیاں کیسی تھی۔ تو ہم آپ صحابہ کی زندگیاں سن رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح علی رضی اللہ عنہ اللہ کا ذکر کیسا کرتے تھے؟ تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمی جس کو کہا جاتا ہے، کون سی تسبیح؟ جی، ایک تسبیح ہے جس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ سوتے وقت جو تسبیح پڑھنا ہے، کون سی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی جو حدیث ہے نا، اس کو تسبیح فاطمی کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ وہ حدیث، یہ پڑھنے کے، یہ جو ذکر کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیے تھے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کس کی بیوی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کاج کر کر کے تھک جاتی تھی۔ اس زمانے میں تو پھر ہمارے جیسا نل نہیں تھا کہ جہاں چاہے وہاں نل کھولو پانی آ جائے، ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ کنویں کے پاس جانا پڑتا تھا، پھر اس کو بالٹی سے نکالنا پڑتا تھا، پھر کندھے پہ اٹھا کے لانا پڑتا تھا۔ ہاں، پانی کے لیے اتنا مشکل، اس کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی چارے کا انتظام، گھر کا کام کاج بھی پورا کرنا، پھر آٹے کے لیے آج کی طرح گرینڈر نہیں تھے، کوئی مشین نہیں تھی، اس لیے چکھیوں کو پیستے تھے۔ شاید آج کئی لوگ چکی کو دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، تو چکھیاں کچھ سال پہلے بھی، ایک 20-25 سال پہلے بھی لوگ چکھیوں کے اندر کیا ہے وہ دال وغیرہ پیستے تھے۔ تو بہرحال تو چکی سے پیسنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ آٹا بنتا تھا۔ تو یہ سب کام کرنا پڑتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو، وقت کے نبی کی بیٹی۔ میں بتایا تھا شادی کے موقع پر بھی کیسے شادی ہوئی بول کے۔ بہرحال تو غریب ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ بھی، اس لیے بہرحال کیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ سب گھر کے کام کرنا پڑتا تھا، تھک جاتی تھی۔ ایک دن کیا کیا کہ ابا کے پاس جاؤں، جا کے غلام پوچھوں، کوئی کام کرنے والا، میرے کاموں میں ساتھ دینے والی کوئی عورت، لونڈی یا غلام کسی کو میں پوچھوں۔ اس نیت سے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھی، پورا واقعہ سنا دیا اور چلے گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہا، اے بیٹا فاطمہ، تو غلام مانگنے کے لیے آئی، میں تجھے غلام سے بھی اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تو بولے ابا بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونے سے پہلے بیٹا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تیرے سارا دن کے تھکاوٹ کو بھی دور کرنے میں مدد کرے گی اور جسم میں تازگی بھی پیدا کرے گی، اس لیے یہ اذکار پڑھتے رہنا۔ تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد فاطمہ تو پڑھتی ہی پڑھتی تھی رضی اللہ عنہا، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر علی بھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑے اس۔ اور یہ اذکار ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اس کا ہمیشہ پڑھتے تھے، یہ ہر رات سونے سے پہلے۔ بلکہ جب ان سے پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ صفین کے موقع پر بھی، جو کہ صفین کی ایک رات گزری، صفین کیا ہے؟ یہ ایک جنگ ہے۔ اگر میں بیچ میں اگر کوئی سوال بھی کروں، آپ کو اگر معلوم ہے تو صرف ہلکا سا اشارہ کر دیں، اگر نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں، یہاں پر ہم سب سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ کو بول رہا ہوں تو مجھے سیکھنا پڑ رہا، تو میں سیکھ رہا ہوں وہی چیزیں پھر آپ کو سکھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو ہم سب یہاں پر کیا ہے ایک دوسرے کو سکھانے کی نیت سے ہی بیٹھے۔ تو آپ کی وجہ سے ہی مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا، میری وجہ سے آپ کو سیکھنے کو مل رہا۔ تو بہرحال آپ کو معلوم ہے تو ہاں معلوم ہے بولیے، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو کچھ تو مطلب معلومات ہے اس کی۔ تو صفین کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ ایک جنگ ہوئی علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، بڑی خطرناک جنگ ہوئی۔ اس وقت بھی علی رضی اللہ عنہ یہ اذکار، یہ تسبیح پڑھنا نہیں بھولے۔ معلوم ہونے کے بعد علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اتنا دیندار، اتنی دینداری ان کے اندر تھی، اتنا تقوی والے تھے، وہ ایک مرتبہ دنیا سے کہتے، دنیا کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے دنیا جا، اے دنیا جا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔
میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. یعنی دنیا کی لالچ میں، دنیا کے یہ رنگینیوں میں کبھی علی رضی اللہ عنہ نہیں پڑے. ہمیشہ اس طرح بات کرتے تھے دنیا کی چیزوں سے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں، لوگوں دنیا تو پیٹ پھیر کے جانے والی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آنے والی ہے. کیا ہے؟ آخرت ہماری زندگی میں آنے والی ہے نا، سامنے آنے والی ہے آخرت. یہ دنیا تو پیچھے چھوڑ کے جانے والی ہے. اور دنیا اور آخرت کے چاہنے والے تو اس زمین پر موجود ہیں. تو اے لوگو تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. یہ علی رضی اللہ عنہ بار بار لوگوں کو کہتے تھے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ منبر پر ٹھہرے علی رضی اللہ عنہ اور خطبہ دے رہے تھے. اس وقت کہا کہ اے لوگو میں آج تک تمہارے مال میں سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں کی. خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد یہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز اے لوگو تمہاری چیز میں حاصل کرنے کی کبھی میں نے کوشش نہیں کیا. یہ جو عطر کی شیشی ہے نا، ان کے پاس اس وقت جیب میں ایک عطر کی شیشی تھی خوشبو کی، اور وہ دکھا کے کہتے ہیں یہ عطر کی شیشی جو ہے نا مجھے ایک دوست نے مجھے یہ تحفے میں دیا ہے، یہ بھی تمہاری نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے پیسوں میں سے، بیت المال میں سے میں کچھ بھی نہیں لیتا. کیونکہ خلیفہ جو بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد، اچھا اب ایک سوال جو کہ آپ لوگوں نے سنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے، اب ان کے آمدنی کا ذریعہ، گھر کے خرچے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہاں سے پیسہ آتا تھا؟ بیت المال سے. کہاں سے؟ بیت المال سے. ان کو تنخواہ مقرر کی گئی تھی، میں نے واقعہ بتایا تھا. اس میں سے ان کی بیوی تھوڑا تھوڑا بچا رہی تھی، تو بعد میں کیا بولے وہ، اتنا زیادہ مل رہا ہے، مجھے اتنا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بولے تھے نا. تو خلیفہ کو بھی بیت المال سے ملتا تھا تنخواہ. تو علی رضی اللہ عنہ بھی وہی بول رہے تھے کہ میں اس بیت المال سے، تمہارے مال میں سے بھی میں کبھی زیادہ نہیں لیا. اگر کیونکہ یہ خلیفہ ہے، چاہتے تو جتنا آیا اتنا پورا لے سکتے، نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہیں کرتے. ہمارے صحابہ تقوی والے تھے، اللہ سے ڈر تھا. پھر اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ زرہ گم ہو گئی. قربان جائیے ان واقعات پر، ایک ایک واقعہ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسے انسان تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی کنٹرول، پوری دنیا کا کنٹرول دیا. جہاں بھی جاتے تھے جیت حاصل کر کے آتے تھے، فتح حاصل کر کے آتے تھے. دیکھو ایمان کی نشانیاں، ان کے اندر ایمان کیسا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کسے بولتے ہیں؟ جاکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ زرہ گم ہو گئی علی رضی اللہ عنہ کی. تو علی رضی اللہ عنہ تلاش کرے تو ایک عیسائی کے پاس، ایک عیسائی آدمی کے پاس وہ دکھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے. اس وقت خلیفہ بن چکے تھے. ابھی خلیفہ کیسے بنے یہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن واقعہ آیا تو یہ پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو خلیفہ بن چکے تھے اس وقت، مسلمانوں کے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، لیکن خلیفہ کا زرہ گم ہو گیا، عیسائی کے پاس ہے. اور میں جو بھی اب خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، اپنے حکمرانوں کو تھوڑا سا نظر میں رکھ لینا. آج کا وہ سی ایم ہو، پی ایم ہو، آج کے لوگ کیسے ہیں اور ہمارے خلیفہ کیسے ہیں، اس زمانے میں کیسے خلافت چلائے، کیسے حکومت سنبھالے. تو اس زمانے میں خلیفہ علی رضی اللہ عنہ خود کی زرہ گم ہو گئی. عیسائی، حالانکہ مسلمان نہیں ہے، وہ دوسرے مذہب والا ہے، اس کے پاس زرہ دکھی. چاہے تو اسے مار کے بھی لے سکتے تھے، اس کے پاس چھین سکتے تھے، اس کو قتل بھی کر دیے تو کیا ہے، حکومت پاور ہاتھوں میں ہے نا بھائی، کچھ بھی کر سکتے. آج تھوڑا سا پاور ہے تو کیسے کیسے لیکچرز دے رہے، دیکھیے لوگ ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں کون کون کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. وہ RSS کا لیڈر وہ کچھ دن پہلے بول رہا تھا نا کہ جیسے ہی ہماری حکومت آ جائیں گی BJP کی، تمہارے مسلمانوں کے وقف بورڈ کے جتنی زمینیں ہیں سب کے سب ہم چھین لیں گے، کیونکہ یہ تم لوگ مسلمان حکمران ہمارے پاس سے زبردستی چھینے تھے، یہ سب ہم لے لیں گے اور تمہاری یہ ختم کر دیں گے، وہ ختم کر دیں گے. حالانکہ حکومت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ابھی سے ایسے لیکچرز.
ہم یہ اور ان لوگوں کے لیکچرز آپ دیکھیں گے، ان لوگوں کے دیکھیں آج کل ہم کو دنیا کے بارے میں بھی تحقیق ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب سے CAA اور NRC جب سے شروع ہوا نا، ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تو تحقیق رکھتا ہے، دنیا کے بارے میں بھی معلوم کر رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو شاید یہ جو کشمیر کا مسئلہ آیا اور NRC CAA کا مسئلہ آیا، اس سے پہلے تو MP بھی کس کو بولتے نہیں معلوم تھا اکثر مسلمانوں کو۔ MP کون ہوتا، MP کیسے چنے جاتا، MLA کیسے چنے جاتا، یہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو بہرحال جب سے ہم تھوڑی سی تحقیق تو رکھ رہے ہیں، تو آج بھی دیکھیے یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، 3 طلاق کا مسئلہ ہم ختم کر دیے، تمہاری زمینوں کو بھی کھینچ لیں گے، تمہارے یہ کر دیں گے۔ ایسی باتیں جو کر رہے ہیں نا، یاد رکھو اب ایسے ہی کئی جگہ پر کیا ہوتا ہے بھائی، فرانس جیسے ملکوں میں عورتوں کو برقع پہننے پر پابندی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ وہاں کی عورتیں ٹیکس پے کرتی ہے برقع پہننے کے لیے، پیسے دے کے برقع پہنتی ہے وہاں پر، معلوم ہے آپ کو۔ ہماری مسلمان عورتیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں برقع تم کیوں پہنے بول کے، لیکن ہماری مسلمان عورتیں برقع اتار کے ناچنے کے لیے تیار ہے ہمارے پاس۔ وہ ایمان والی جہاں پوری انگریز پورے ناچنے گانے والے گندے قسم کے لوگ، وہاں کی مسلمان عورت آج بھی برقعے پہننے کے لیے ٹیکس پے کرتی، پیسے دیتی حکومت کو تاکہ میرے برقعے کو کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہ اتار سکے۔ تو بہرحال ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو میں کیا بول رہا تھا آپ کو، تو لوگ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو رہا، ظلم کرنے کے لیے تیار ہو رہا، مار دے رہا، مرڈر کر دے رہا، ہاں مسلمانوں کو زبردستی کیا ہے کیا ہے دین کی تبدیلی کر رہا ہے، اور کیا ہے مسلمان لڑکیوں سے شادی کرو تو ان کے لیے آفر دے رہا ہے کہ تم کسی مسلمان لڑکی کو پھنساؤ اور اس کے ساتھ شادی کر لو، تمہارے لیے اتنے لاکھ روپے ہم انعام کے طور پر دے دیں گے اور اتنے سال کا تمہارا گھر کا راشن بھی دیں گے۔ ایسی چیزیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو کیا ہے، صرف ایک جانور کے نام پر قتل کر دیا جا رہا، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی حکومت کیا تھوڑی سی ہاتھ میں آ گئی، کسی علاقے کا MLA بن گیا، کسی علاقے کا CM بن گیا، تو وہ کسی کو قتل بھی کر دے رہا، کسی کو مرڈر بھی کر دے رہا، کچھ بھی کر دے رہا آج۔ لیکن ہمارے صحابہ جو حکومت کرے، عیسائی کے پاس خود کی زرہ ہے، اپنی زرہ ہے، خلیفہ کی زرہ ہے، چاہے تو اس کو قتل بھی کر دے سکتے تھے، میری زرہ تو چرا لیا، لیکن ایسا نہیں کرے۔ یہ ہے اسلام، اصل اسلامی تعلیم یہ ہے۔ اصل مسلمان حکومت ایسے کرے جیسے یہ لوگ جو پکارتے ہیں نا کہ زبردستی تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلتا تو یہاں پر تلوار چلاتے علی رضی اللہ عنہ، لیکن نہیں۔ دیکھیے کیا ہوا، عیسائی کے پاس زرہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ زرہ میری ہے، اس نے کہا کہ نہیں میری ہے، چلیے ٹھیک ہے، قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ خلیفہ ہے لیکن اس زمانے میں بھی کورٹ، قاضی، فیصلے کرنے والے کسی نہ کسی صحابی کو مقرر کرتے تھے۔ اس وقت قاضی شرح تھے، اس وقت کے قاضی شرح تھے۔ تب ان کے پاس گیا مسئلہ، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرا زرہ ہے، عیسائی کے پاس ہے، عیسائی نے کہا نہیں میرا ہے یہ۔ تو قاضی نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ تمہارا ہے بولنے کے لیے کیا ثبوت ہے، بتائیے، ثبوت چاہیے، دلیل پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس 2 ثبوت ہے، ایک تو میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرا میرا غلام۔ تو قاضی شرح نے کہا کہ گھر والوں کی گواہی نہیں چلے گی، تمہارے بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی، گھر والے ہیں کچھ بھی بول سکتے، یہ نہیں چلے گی۔ دوسرا تمہارا غلام ہے، ٹھیک ہے ان کی گواہی تو میں لے لوں گا، لیکن ایک اور گواہ لانا پڑے گا تم کو، اگر 2 گواہ لے کے آئے تو پھر میں فیصلہ تمہاری طرف کروں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہے 2 ہی گواہ، میں تیسرا گواہ تو نہیں لے کے آ سکتا۔ تو قاضی شرح نے کہا کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر یہ جو زرہ ہے یہ عیسائی کی ہے، فیصلہ کر دیا، جاؤ آپ گھر کو واپس جا سکتے، یہ زرہ عیسائی کا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے، وہاں پر وقت کے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہوا عیسائی کے حق میں۔ اس وقت عدالت سے محروم ہو کے واپس جا رہا ہے وقت کا خلیفہ، حالانکہ خلیفہ ہے، کچھ بھی کر سکتے، کچھ بھی بول سکتے، لیکن کچھ بھی نہیں۔
عدالت سے محروم ہو کے واپس جا رہے، کیونکہ اب میرے پاس دلیل تو نہیں ہے، دوسری کوئی گواہ نہیں ہے، محروم ہو کے واپس جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس جا رہے تھے، وہ جو عیسائی یہ جو زرہ چرایا تھا وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اتنا متاثر ہو گیا اس فیصلے سے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، وقت کے خلیفہ کو بھی اس کا حق نہیں ملا، کیونکہ دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اس کو بھی محروم ہو کے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ ایسا انصاف، ایسا فیصلہ دنیا میں کہاں مل سکتا؟ یہ سچا دین ہو سکتا ہے۔ اس لیے فوراً کہا کہ اے علی رک جاؤ، میں مسلمان بن جاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے گواہی دی اور مسلمان بن گیا، اور بولا کہ حقیقت میں یہ آپ کی ہی زرہ ہے، لیجئے میں نے چرایا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو مسلمان بن گیا، بس اس خوشی میں میں یہ زرہ تجھے تحفے میں دے رہا ہوں، جا لے کے جا رکھ لے۔ بولے اللہ اکبر، کیسے فیصلے ہوتے تھے، ہمارے صحابہ کیسے ایمان والے تھے، کیسی زندگیاں گزارے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے واقعات ہیں، آپ یاد نہیں رکھیں گے، اللہ کے لیے گھر جانے کے بعد ضرور دیکھ لینا یہ ویڈیو بار بار، صحابہ کی زندگیاں پوری کی پوری یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو کیا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مسئلہ آیا۔ کیا مسئلہ آیا؟ ایک عورت کو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، اس کے گھر والے، اس کے شوہر، اس کے خاندان والے جو بھی تھے فیصلہ لے کے آئے، دیکھو یہ زانی عورت ہے، 6 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، شاید اس نے زنا کیا ہوگا۔ اب معاملہ دیکھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھوڑی دیر کے لیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھے کہ شاید یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا کی وجہ سے یہ بچہ اتنا جلدی پیدا ہوا، اور اس عورت کو سزا دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن وہ جو شورا کمیٹی ہے اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابھی خلافت نہیں ملی، صرف کمیٹی میں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر رک جاؤ، اے عمر فیصلہ سنانے سے پہلے رک جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک پہلا واقعہ تھا، سب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیے، ان کا علم دیکھیے، اللہ اکبر، بولے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا؟ جب سوال ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھے۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ حمل کی یعنی رضاعت کی مدت 2 سال کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ بقرہ میں غالباً یہ آیت ہے۔ رضاعت کس کو بولتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اس کو رضاعت بولتے ہیں۔ رضاعت کی مدت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا 2 سال رضاعت کی مدت۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دودھ چھڑائی کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے ہے۔ 2 آیتیں، مطلب یہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، ٹھیک ہے، اور حمل کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت 2 ملا کے اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے کہا۔ ایک آیت میں دودھ پلانے کی مدت یعنی دودھ چھڑانا لاسٹ اینڈ فائنل کب تک ہے؟ 2 سال تک ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ملایا کر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا 30 مہینے، مطلب 2 سال کے کتنے مہینے ہوئے؟ 24 مہینے، باقی بچے کتنے؟ 6 مہینے۔ اس آیت کے حساب سے 6 مہینے کا بھی حمل ہو سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو مان لیے اور ان لوگوں کو بھیج دیا، ہاں 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا۔ کیسا علم تھا، قرآن کی کیسی کیسی آیتوں کو کیسا کیسا یاد رکھتے تھے صحابہ، فیصلہ کرتے تھے قرآن کی آیتوں سے۔ ایسا استدلال کرے علی رضی اللہ عنہ، الحمدللہ ایسا فیصلہ کرے تو ماشاءاللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی ایسا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور فیصلہ کرے، فیصلہ کرنے میں ایسے فیصلے کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی ذہانت دیا تھا، بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو بھیجے تھے علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر، یمن کو تم قاضی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اے علی تم جاؤ یمن۔ اب وہاں پر یہ ہوا کہ اس علاقے میں شیر تھا، اس شیر کو پکڑنے کے لیے وہاں کے لوگ بڑا گڑھا کھودے۔ فیصلے دیکھو،
علم دیکھو، بشارت دیکھو، اللہ اکبر. بڑا گڑھا کھودے، اس گڑھے کے اندر شیر گرا. ایک دن شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودے تو شیر گرا. اب شیر گڑھے کے اندر ہے، لوگوں کو معلوم ہوا تو ایک ایک کر کے پورے لوگ جمع ہو گئے وہاں پر شیر کو دیکھنے کے لیے. گڑھے کے اندر شیر ہے، اوپر ٹھہر کے سب لوگ دیکھ رہے. دیکھتے دیکھتے ایک آدمی اپنا پیر پھسلا اس کا، وہ گر رہا تھا. گرتے گرتے اس نے کیا کیا، بازو والے ایک آدمی کو پکڑ لیا. اب اس نے کیا کیا، وہ گرتے گرتے اس کے بازو والے ایک آدمی کو پکڑ لیا. اس نے کیا کیا، اس کے بازو والے ایک آدمی کو پکڑ لیا. مکمل 4 آدمی اس گڑھے کے اندر گر گئے اور شیر زخمی کر دیا. 4 کے 4 وہیں پر مر گئے. 4 آدمی مر گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، اب اس کے ذمہ دار کون؟ ہمارے 4 آدمی مر گئے، ان کو انصاف دلائیے. دیکھیے اللہ اکبر، یہ علمی باتیں ہیں ماشاءاللہ. آپ سنتے ہوں گے جنرل ٹاپکس، وہ کبھی کبھی میں بولتے ہی رہتا ہوں، جیسا کہ نماز کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنرل باتیں ہمیشہ سنتے رہتے، ہمیشہ سنتے رہتے. یہ علمی باتیں ہیں، تھوڑا سا ذہن اور زیادہ لگانا پڑتا ہے اس میں. اب یہاں پر جو علمی بات میں بولنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس میں اب جس نے قتل کر دیا، جو قتل ہو گیا جو، اس کو کیسے انصاف دلائیں گے؟ اسلام میں قانون کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو قتل ہو گیا، مقتول ہے، اس کے گھر والوں کو انصاف ملنا. تو اسلام میں جو طریقہ ہے، ایک تو جو گھر والے ہیں جن کا آدمی مر گیا، بدلے میں جو قتل کر دیا اس کو قتل کر سکتے، اس کو قتل کر سکتے. اسلامی قانون جہاں ہے وہاں پر، ہر جگہ نہیں. اگر یہاں قتل کریں گے تو پھر اس کو بھی جیل ہوگی. یہ قانون دنیاوی اور دنیا بنائے سو دنیا کے لوگ بنائے سو قانون ہے، یہ بالکل غلط ہے بہت سارے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، اگر کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا، معلوم ہو گیا فلاں آدمی مرڈر کر دیا، تو اس کو اس کے گھر والے کوئی بھی اسے مرڈر کر سکتے، قتل کے بدلے قتل. اگر اسلامی قانون ہوتا، اگر ایسا قتل کے بدلے قتل ہو سکتا تو آج جو دیکھ رہے ہم قتل، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو قتل کر دیتا. آج تو یہاں تک ہے کہ صرف گھر میں بریانی نہیں پکائی بولے تو بیوی کو قتل کرنے والا شوہر ہے. بریانی کے اوپر جھگڑا ہوا، بیوی کو قتل کر دیا. چھوٹی چھوٹے مسئلوں پر آج قتل معمولی چیز ہو گئی. زمین کے مسئلوں پہ قتل. ہمارے اپنے علاقے میں، اپنے خود کے شہر میں کیسے مسلمانوں کے واقعات، 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، صرف شراب کی دکان پر 20 روپے کی وجہ سے جھگڑا ہوا تو ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیا، مسلمان. تو بہرحال یہاں پر قتل اتنے آسانی کے ساتھ ہو رہے، بلکہ گھر کے گھر، خاندان کے خاندان والوں کو سب کو قتل کر دیتا اور انہیں خوشی سے جاتا، قتل کر کے اس کا سر پکڑ لے کے جاتا پولیس اسٹیشن میں. کیوں؟ ڈر ہی نہیں ہے اس کو. کیوں؟ پولیس والے لے کے جاتے، بہت بولے تو 1-2 مہینے رکھتے، 6 مہینے رکھتے، زیادہ سے زیادہ سزا سنائے تو 7 سال جیل رکھتے. وہ 7 سال بھی دن اور رات بول کے کسی کو 3 سال رکھتے، کسی کو 2 سال رکھتے، اس کے بعد چھوڑ دیتے، پھر آ کے وہ آرام کی زندگی گزار لیتا. آج ڈر ہی نہیں ہے کسی کو، نہ قتل کرنے کا ڈر ہے، نہ کوئی اور جرم کرنے کا ڈر ہے. لیکن اسلامی قانون کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل. ایک چیز انصاف کا طریقہ، یا نہیں تو اگر مقتول کے گھر والے نہیں چاہتے کہ نہیں بھائی ہم اسے قتل نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس کے بدلے میں اس کو دیت دی جاتی. دیت کیا کس کو بولتے معلوم ہے؟ دیت اس وقت 100 اونٹ تھا. ایک آدمی کے قتل کے اگر کوئی سبب بنا، قتل کا سبب بنا، تو مقتول کے گھر والوں کو 100 اونٹ دینا. اتنے پیسے، آج بھی ہم کمپرومائز ہو سکتے، نہیں بھائی اتنے پیسے ہمیں دے دو، اس کو ہم قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کو دیت بولتے. تو اب واقعہ یاد ہے کہاں سے شروع کرا تھا ہمیں؟ کون سا واقعہ چل رہا؟ ہاں بولیے نا، آدھی بات کیوں بول رہے؟ شیر کا واقعہ چل رہا تھا نا. ماشاءاللہ. کتنے آدمی مر گئے؟ 4 آدمی مر گئے. اب ان کو فیصلہ کرنا ہے گھر والوں کو. 4 آدمی جو مر گئے، یہ چاروں آدمیوں کو انصاف ملنا. کون دینا ان کو دیت اور کیسے دینا؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے نا. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرے. دیکھو اس کا کیسا فیصلہ کرے. بولے جو گڑھا کھودا یہ مجرم ہے. جس نے گڑھا کھودا، جتنے لوگ بھی مل کے یہ گڑھا کھودے تھے، اصل میں غلطی ان کی ہے. اب یہ گڑھا جو لوگ کھودے وہ لوگ 4 دیتیں دیں گے.
4 دیتیں، چاروں مر گئے، چاروں کو دیں گے، لیکن چاروں کو برابر دے سکتے 100 اونٹ نہیں. کیسے دینا؟ علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کرے، جس نے پہلے گرا، جو پہلے گرا اس کو چوتھا حصہ دینا. ایک دیت 100 اونٹ کی ہے، 100 اونٹ، ایک آدمی مر گیا تو دوسرے آدمی کو 100 اونٹ دینا پڑتا، لیکن یہاں پر جو پہلے گرا اس کو صرف 25 اونٹ دینا پڑے گا، چوتھا حصہ دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک آدمی جو گرا لیکن باقی تینوں کے گرنے کا سبب بھی وہی بنانا پہلا آدمی، تو اس لیے اس کو 100 ملنا تھا اصل میں، لیکن 100 نہیں ملیں گے کیونکہ تینوں کے گرنے کا سبب بنا. اب وہ تینوں کے کٹ کر کے اس کو 25 اونٹ ملیں گے اس کے گھر والوں کو. پہلا فیصلہ. دوسرا آدمی، دوسرا جو گرا اس کو 1/3 حصہ، مطلب 33 یا 33.5 اونٹ اس کو ملیں گے، کیونکہ وہ ایک آدمی گرا، گرتے گرتے باقی دونوں کے گرنے کا سبب بنا. تیسرے آدمی کو، جو تیسرا گرا، اس کو 50 اونٹ ملیں گے کیونکہ اس نے گرتے گرتے ایک آدمی کے گرنے کا سبب بنا. چوتھا آدمی جو گرا وہ کسی کو نہیں پکڑا، اس لیے اس کو 100 اونٹ ملیں گے. یہ فیصلہ کرے علی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں. سمجھ رہے؟ تو الحمدللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اچھے سے اچھے فیصلے کرنے والے بھی تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح بھی ہوا. نکاح کا واقعہ ہم سنے اس سے پہلے. تو بہرحال ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کرے تھے. اور کچھ آخری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی مکمل کر دوں گا، کیونکہ آج اگر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آنے والے اتوار کو دوسرا ہم لوگ کیا ہے دوسرے صحابی کی زندگی لے سکتے ہیں. تو بہرحال ابو جہل اس زمانے میں اسلام کا کٹر دشمن ہے، اور ہم جانتے ہیں صحابہ میں شاید بہت کم یا نہیں تو نہ کے برابر کوئی صحابہ ایسے تھے جن کی ایک بیوی تھی. نہ کے برابر شاید میں سمجھتا ہوں ہر صحابی کی ایک سے زیادہ ہی بیویاں تھیں، کیونکہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے. اور اس زمانے میں کسی عورت پر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا، کوئی بیوہ بھی نہیں رہتی تھی، کوئی مطلقہ بھی نہیں رہتی تھی. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی نکاح میں ہے، لیکن دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کرے کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے، جو کہ اسلام کا دشمن ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت بھی کری. اے ابو، یہ جو آپ کے داماد علی ہیں یہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس بات سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے فاطمہ کے باپ محمد کو یعنی مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اے علی، تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ نکاح نہ کرو. اب یہاں پر جو تکلیف ہوئی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اس لیے تکلیف نہیں ہوئی کہ ان کے شوہر دوسرا نکاح کر رہے تھے، تکلیف اس لیے ہوئی کہ وقت کے نبی کے دشمن کی بیٹی سے نکاح کر رہے، اس لیے تکلیف ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ تو بہرحال نبی کے دشمن کی بیٹی سے، اور نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے وہ نکاح نہ کرے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ سب باتیں سننے کے بعد یہ فضائل بھی ہم لوگوں نے سن لیا، کچھ فضیلتیں، کچھ حکمتیں، یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے سنا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جیسے جیسے خلافت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گئی. اب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. کیسے شہید ہوئے سب کو یاد ہے نا؟ کتنے دن ان کو گھر کے اندر 40 دن بند کر کے رکھے. باغی کون تھے وہ لوگ؟ یہودی اور مجوسی، ہے نا؟ یہودی اور مجوسی جو کہ آگ کی پوجا کرنے والے. مجوسی کس کو شہید کیا؟ مجوسی عمر رضی اللہ عنہ کو. ماشاءاللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی. ٹھیک ہے. یہودی یہ پھر اسلام کے دشمن. مسلمانوں سے سامنے ٹھہر کے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے وہ اندرونی پلاننگ کر رہے تھے. تو آپ سنیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر فتنے ایک فتنے بھی پھیل رہے تھے، ہے نا؟ تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ.
تو اب جیسے دوسرے صحابہ خلیفہ بننے کے لیے مشورہ ہوا تھا، ویسا مشورہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے لیے نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کسی کا اختلاف ہی نہیں تھا کہ اب تو حکومت جو ملنا ہے وہ کس کو ملنا ہے؟ علی کو ہی ملنا ہے رضی اللہ عنہ. کیوں ملنا؟ خلافت اب جو ملنا ہے علی رضی اللہ عنہ کو ہی ملنا ہے، یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا. کیسے ہوا تھا؟ کیونکہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے چنا گیا، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صحابہ کا نام لیے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ 6 صحابہ میں سے 4 کیا کرے؟ خود ہی پیچھے ہٹے، ہم نہیں بنیں گے خلیفہ. بچے کتنے؟ 2. دونوں کون کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالے، شہید ہو گئے، بچے کون؟ علی رضی اللہ عنہ. تو اب پھر نیا نہ لوگوں کو چننے کی ضرورت تھی اور کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا، اب تو بننے والے ہیں علی رضی اللہ عنہ. تو بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مل گئی، خلیفہ بنے. اب جیسے ہی خلیفہ بنے اس وقت تک، اب تک یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک اسلام پھیلتا گیا، فتوحات جاری تھے، اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا دوسرے ملکوں تک. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی خلافت ملی اس وقت تک اب فتوحات کا جو سلسلہ تھا، یعنی دوسری جگہ پر اسلام کو پہنچانا، وہ رک گیا. کیوں رکا؟ کیونکہ اندرونی مسئلے بہت زیادہ جنم لیے تھے اس وقت. خود مسلمانوں کے اندر اختلافات بہت سارے تھے. کیسے؟ ایک نہیں بلکہ میں اس سے پہلے بھی پچھلے درس میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا، علی رضی اللہ عنہ کے شان میں غلو کرنے والا ایک طبقہ بھی شروع ہو گیا تھا، جو کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، اس کی نسل سے کئی لوگ پیدا ہوئے. اس نے کئی لوگوں کے ذہن کو خراب کر دیا، نئے نئے افکار شروع کر دیا. اس نے کیا کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلو کیا کرا؟ لوگوں کو کیا بولا؟ یہ علی کون ہے؟ یہ علی خدا ہے، علی الہ ہے بولا، علی خود الہ ہے، علی خود اللہ ہے بول کے بولا. تو جب یہ بات معلوم ہوئی علی رضی اللہ عنہ کو، تو کئی مرتبہ ان لوگوں کو بلائے، سمجھائے، دیکھو اللہ تو اللہ ہے، مجھے تم اللہ کو مجھے اللہ مان رہے ہو، مجھے خدا مان رہے ہو، اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا، انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. کئی مرتبہ سمجھائے، لیکن ان کے ذہن جو بن گئے تھے وہ لوگ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی ہوتے نا کئی لوگ، درگاہ پرست بھی ہو یا پھر اور کوئی بھی ہو، ان کے سامنے قرآن لے کے جا کے سامنے رکھے تو بھی بات سنتے نہیں ہوتا چھوہاں. وہ بابا کے پاس گئے تجھ بچے ہوتے بولنے والے آج کتنے لوگ ہیں، وہاں گئے تجھ کم ہوتا بولنے والے لوگ. قرآن سامنے رکھے تو بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت بہت سمجھائے ان لوگوں کو، لیکن نہیں سمجھ رہے تھے. آخر میں علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، بہت بڑا آگ کا گڑھا، ایک گڑھے میں آگ جلائے اور اس کے اندر ایک ایک کر کے سب لوگوں کو زندہ جلا دیے. اب وہ جلنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت بھی کیا بولے؟ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا جلانے کی صفت اللہ کی ہے، جہنم میں جلائے گا اللہ، تو اب تم ہم کو یہاں جلا رہے نا تو تم اللہ ہے، ہم کو اور یقین ہو گیا بول کے کودے. ایسا ذہن بن گیا ان لوگوں کا. تو یہ ایک بہت بڑا کیا ہے فتنہ تھا اس زمانے میں. اسی طرح اور بھی بہت سارے فتنے ہیں، لیکن یہاں ٹھہر کے جو میں کہا تھا آپ کو، شاید آپ اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے ایسے واقعات، جو کہ یہ واقعات اکثر لوگ بتاتے بھی نہیں، اور بتانے سے کچھ علماء منع بھی کرتے ہیں. کیونکہ گہرا علم اگر نہیں ہے تو مسلمان خود اس میں شک میں آ جاتا. ایسے واقعات 2 جنگیں ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لیکن گہرا علم رکھ کے اگر سوچیں گے تو یہ کافروں کی سازش تھی، یہودیوں کی سازش تھی، یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ کیا ہے؟ 2 جنگیں، ایک ہے جنگ جمل اور دوسرا ہے جنگ صفین. جنگ جمل، جنگ صفین. کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ نام سنے؟ اگر کوئی سنے ہیں تو صرف اشارہ کر دینا. کس کس کے درمیان ہوا یہ جنگ اتنا معلوم ہے؟ نہیں. جنگ جمل جو ہوا
علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا۔ جنگ صفین علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ صحابی ہے، ان دونوں کے درمیان ہوا۔ یہ دونوں جنگوں میں آپس میں صحابہ شہید ہو گئے۔ کیا ہوا اصل میں؟ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کو شہید کرنے والے جو باغی تھے نا، بغاوت کر کے آئے جو لوگ تھے، وہ لوگ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب وہ جو باغی تھے ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس بہت زیادہ تعداد بھی زیادہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچے، ابھی یہ مسئلہ ابھی سے میں چھیڑوں گا، ابھی اگر ان کے اوپر کچھ تو بھی میں کارروائی کروں گا تو فتنہ اور زیادہ پھیل سکتا ہے، آپس میں اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، ایک موقع دیکھ کے ان لوگوں کا میں بعد میں انتقام لوں گا۔ یہ سوچ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا رک گئے، ان باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں لیے۔ جب ان کے خلاف کارروائی نہیں لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ مکہ میں تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا کر کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی جا کے دیکھے کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی، خلیفہ تو بنے، لیکن وہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہے ان کو ابھی تک سزا نہیں دیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کیا کرتی ہے، وہاں پر جو صحابہ تھے ان لوگوں سے مشورہ کر کے کیا کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم سب مل کے جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دباؤ ڈالیں گے، یعنی ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے یا ان کے اوپر یہ بولیں گے کہ دیکھو آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہے ان کو جلدی سے پکڑو، ان کو سزا دو، یہ بولیں گے، چلو ہم سب بول کے مشورہ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو ساتھ میں لے کے مکہ سے نکلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سنو اب یہاں پر کیا ہوا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کے آ رہی ہے، کیا بات ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو لے کے یہ بھی نکلے کوفہ سے۔ اب دونوں وہاں سے کچھ صحابہ آئے، یہاں سے کچھ صحابہ آئے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں صحابہ کے ساتھ ساتھ کون ہیں، وہ جو باغی، وہ جو دشمن جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے نا، وہ لوگ بھی ان کے اندر تھے۔ دونوں آپس میں ملے، بات چیت ہوئی، آپ کہاں آ رہے، آپ کس لیے آ رہے، آپ کا مطلب کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، پوچھ لیا گیا۔ اب بات چیت ہونے کے بعد ان کے طرف سے بات یہی تھی کہ دیکھو آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرے ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کر رہے، یہی آپ کو ہم بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ آپ جلد سے جلد ان کے اوپر انتقام لیجئے، کارروائی کیجئے، یہ بتا دیے۔ ٹھیک ہے، بات چیت ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہوتے ہی دونوں، اس طرف سے جو صحابہ کی فوج آئی تھی، اس طرف سے جو صحابہ آئے تھے، دونوں رات کو وہیں پر ایک جگہ ہی پڑاؤ ڈالے۔ صبح اٹھتے ہی سب اپنی اپنی جگہ چلے جانا۔ لیکن اب دیکھیے صحابہ کیونکہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، مار لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جو صحابہ تھے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں جو صحابہ تھے، ان کے صحابہ ان کے پاس جا کے بھی رات کو آرام کرے، ان کے صحابہ ان کے پاس بھی جا کے آ کے آرام کر لیے۔ لیکن اب وہ جو دشمن چھپ کے تھا اس نے جو سوچا کہ یہ لوگ تو آپس میں ہاتھ ملا لیے، برابر ایک دوسرے کو معلوم ہو گیا، اب اگر ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اب ان کی طاقت بڑھ جائے گی، اب مکہ والے بھی صحابہ آ گئے، یہ صحابہ سب مل کے اب ہم کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جو کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے، اس سے بہتر ہے ہم ان کو اب یہاں پر آرام کی نیند نہیں سونے دیں گے۔ رات کی ایک پہر میں اٹھے اور کچھ یہ دشمن، یہ باغی علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں گئے، کچھ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کے فوج میں گئے، جا کے وہاں پر کچھ لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ رات کا اندھیرا، ادھر بھی حملہ ہوا ادھر بھی حملہ ہوا، رات کے اندھیرے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوا کہ کون حملہ کر رہا۔ اب یہ لوگ سوچے کہ وہاں سے جو آئے وہ شاید ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہوں گے، وہ لوگ سوچے کہ یہاں سے جو آئے یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت سارے مسلمان اس کے اندر شہید ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں کون کس کو مار رہا ہے معلوم ہی نہیں پڑا۔
آخر میں علی رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا پڑا، چیخ چیخ کے بولنا پڑا، اے لوگو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ بولنا پڑا۔ آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہ جس اونٹنی پر آئی اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر بعد میں علی رضی اللہ عنہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر کچھ دیر کے بعد خاموش ہو گئے سب لوگ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ خود کچھ ذمہ داروں کو دے کے ساتھ میں سیفٹی کے ساتھ ان کی اپنے جگہ پر ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح ایک جنگ ہوئی، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ دوسری جنگ جس کو جنگ صفین بولتے ہیں، امیر معاویہ یہ صحابی تھے ملک شام میں، یہ امیر معاویہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام بولا تھا، کسی کو یاد ہے؟ نائلہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام نائلہ۔ نائلہ نے کیا کیا، جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے خون میں جو شہید ہو گئے تھے، خون لگے ہوئے ان کے کپڑوں کو سیدھا رشتہ دار جو ہوتے ہیں امیر معاویہ ان کو بھیج دی۔ اب وہاں سے امیر معاویہ بھی وہی مطالبہ کرے کہ اے علی، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار کا قتل ہوا یہاں پر، جلدی سے جلدی ان لوگوں کو پکڑو یا نہیں تو میں انتقام لوں گا ان کا۔ پھر اسی طرح وہ وہاں سے آئے، یہ یہاں سے گئے، پھر دشمنوں کی چال ایسی ہی ہوئی۔ پھر آپس میں مسلمان ایک اور جنگ ہوئی، جنگ صفین، جس میں امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، وہاں پر بھی کئی مسلمان شہید ہوئے۔ پھر آپس میں ایک صحابہ کی کمیٹی بنی، جو بڑے صحابہ تھے، پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، وہ سب مل کے مشورہ کرے نہیں ایسے نہیں ہوگا، آپس میں اس طرح لڑائی نہیں ہوگی، پھر ہم سب مل کے بعد میں ایک اچھا فیصلہ کریں گے۔ بہرحال یہاں پر یہ جو دو جنگ ہوئے نا، اس کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ان جنگوں کے بارے میں کبھی ذکر بھی نہیں کرنا، کیونکہ ان کے بارے میں ذکر کر کے اگر ہم زبان درازی کریں گے تو ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ کیوں کہ اب یہاں ایک نکتے کی بات بول رہا ہوں، سنو۔ وہ کیا ہے کہ غالباً ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شاید یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا کیا ہونے والا ہے، صحابہ میں جنگ ہونے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھ دیا نا، تقدیروں کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا، زندگی میں کل کیا ہونے والا، قیامت تک کیا ہونے والا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں بھی کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں 10 جگہ صحابہ کے بارے میں کیا کہا، کیا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، سب کے سب صحابہ جنتی ہے، سب صحابہ جنتی۔ اللہ کو معلوم تھا اس طرح جنگ ہوگی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کے سب جنتی ہے، کیونکہ یہ لوگ عہدے کے لیے نہیں لڑے، سیٹ کے لیے نہیں لڑے، پیسے کے لیے نہیں لڑے، دونوں کے دلوں میں ایک ہی چیز تھی، وہ یہ ہے کہ حق غالب آ جائے۔ دونوں بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم حق پر ہے، ہم حق پر ہے۔ اس وجہ سے آپس میں یہ دشمنوں کی چال تھی آپس میں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ یہ یہودی اور یہ مجوسیوں کی سازش تھی۔ تو یہ بڑے خطرناک فتنے اس وقت ہوئے۔ اس کے علاوہ خوارج کا ایک فتنہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ اب آخری باتیں بول رہا ہوں میں، ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ پوری بات مکمل ہو جاتی۔ خوارج کا فتنہ ایک ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت جو ہوتا وہ تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، سنا غور سے، توجہ کے ساتھ، یہ سب علمی باتیں۔ ایک آدمی آ کے کیا بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کرو، آپ انصاف کرو بولا۔ حالانکہ نبی جیسا انصاف کرتے ہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی انصاف کر سکتا؟ نبی کسی کے حق میں نا انصافی کر سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ غصے میں آ گئے، اس کی گردن اڑا دیں تلوار لے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے صحابہ رک جاؤ۔ جب وہ آدمی واپس جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، یہ جو آدمی جا رہا نا، تم دیکھو گے اس کی نسل سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان نکل جاتا ہے، مطلب مسلمان کیا نام رکھیں گے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اس کی نسل سے یہ لوگ پیدا ہوں گے، اور
ان کی عبادتیں دیکھے تو تم ایسا سمجھو گے اے صحابہ، ان کی عبادتوں کے سامنے تم اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، ایسی عبادت کریں گے، نماز، روزہ، داڑھی، تقوی، پرہیزگاری سب ان کے اندر دکھے گی، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا، اصل میں وہ دین سے نکل چکے ہوئے ہوں گے۔ ان کو بولتے خوارج، سمجھیں گے اپنے آپ کو مسلمان، بڑے متقی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اب یہ فتنہ اس زمانے سے شروع ہوا۔ اب یہ کیسا شروع ہوا؟ اب یہاں پر فیصلہ ہوا۔ کیا ہوا؟ علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں مل کر کچھ صحابہ کو طے کرے۔ وہ صحابہ میں سے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ کو ان کی طرف سے ایک صحابی کی ذمہ داری دے کے مسئلہ آپ حل کرو، اس کا کچھ تو بھی حل نکالو بول کے ان دونوں کو ذمہ داری دیے۔ دینے ساتھ ہی یہ جو خوارج کا گروپ تھا، ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ ان کا پورا گروپ کھڑا ہوا اور بولا، اے علی تم بھی، اے امیر معاویہ تم بھی، اور جتنے لوگ تم ان کے گروپ میں ہیں، مطلب جتنے بھی صحابہ ہیں، تم سب کے سب کافر ہے بول کے بول دیے، تم ہی سب کافر ہے بول دیا۔ کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا چلے گا، لیکن تم دونوں صحابہ کو کھڑا کرے نا، صحابہ فیصلہ کیسا کریں گے؟ فیصلہ تو اللہ کرنا، اس لیے تم قرآن کے خلاف کر رہے، تم سب کافر، ہم ہی 6 مسلمان بول کے پورے گروپ کو لے کے نکل گئے۔ خوارج پورے گروپ کو لے کے نکل گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ اس میں بولے کہ یہ قرآن حق ہے، لیکن قرآن کو یہ لوگ جیسا سمجھ رہے نا، یہ باطل ہے، یہ خوارج قرآن کو غلط سمجھ رہے۔ بعد میں ان کو بلایا گیا، سمجھایا گیا، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے، دلیل پہ نہیں آئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوارجین کی جماعت میں سے کئی جماعت والوں کو، کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیے ان کو، خوارج۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا علی رضی اللہ عنہ سے، پہلے دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی پیشن گوئیاں دے دیے۔ ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دیے تھے، یاد ہے کسی کو؟ جب یہ لوگ باغی آئیں گے تو اس کے بارے میں کیا بولے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ خمیس دیا جائے گا، ماشاءاللہ، اس طرح یاد رہنا، اللہ تمہیں ایک خمیس پہنائے گا اے عثمان، لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم نہیں اتارنا اس خمیس کو، بولے۔ یہ پیشن گوئی تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بولے، اے علی کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا جنگ کرنا پڑے گا، اس وقت وہ جو لوگ ہوں گے نا، ان میں سے ایک لیڈر ہوگا، ان کا جو بڑا ہوگا، وہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا، کوہنیوں تک اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، وہ خوارج کا ایک لیڈر ہوگا، اور اس کی کوہنی میں تھوڑا سا گوشت لٹکتا ہوا ہوگا، اور اس چمڑے پر اس کے سفید بال بھی ہوں گے، یہ خوارجین کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا، یہ دین کو نقصان کرنے والے ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے۔ تو جب یہ خوارجین سے علی رضی اللہ عنہ جنگ کرے تو آخر میں صحابہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے صحابہ ڈھونڈو، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے ایسا آدمی ہوگا، ان کا لیڈر، وہ کہاں ہے، ڈھونڈو، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی فضیلت بھی بتائے تھے، ڈھونڈو۔ صحابہ ڈھونڈے، نہیں ملا، تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے پورے لاشوں کو تلاش کر رہے تھے، تو ایک جگہ لاشوں کا ڈھیر تھا، اس کے اندر سے جب نکال کے دیکھا گیا تو عین وہی صفت والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، ویسا ہی ایک آدمی ملا، ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا، اور اس کے یہ چمڑے کے کوہنی پر سفید بال بھی نظر آئے۔ اب اتنا قتل مارکا ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کچھ یہ خوارجی ذہن والے یہ باقی تھے۔ اب انہوں نے سوچا، ایک دن پلان بنایا کہ ایسے تو نہیں چلے گا، ان کو قتل کر دیں گے ہم۔ پلان کیا بنایا؟ ایک ہی دن تینوں کو قتل کرنا، علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں، ملک شام میں معاویہ، عمر بن عاص مصر میں، یہ تینوں صحابہ ہیں، ان تینوں کو ایک ہی دن ہم لوگ قتل کریں گے بول کے پلان بنائے۔ تینوں خارجی نکلے، تینوں اپنی اپنی جگہ پر پہنچے، لیکن
دونوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ زندگی باقی رکھا تھا، دونوں بچ گئے۔ کون؟ ملک کے شام میں جو معاویہ رضی اللہ عنہ تھے وہ بچے، پھر اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں تھے وہ بچے۔ یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ، مطلب بہانہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کسی کو اگر موت دینا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بہانہ ڈال دیتا ہے، اگر موت نہیں دینا ہے اللہ تعالیٰ بچانا ہے کسی طرح بچا لیتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ جو کہ کہاں ہے؟ کوفہ میں ہیں، فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ یہ خوارج کا جو آدمی جو خارجی تھا وہ آیا فجر کی نماز کے وقت، جیسے علی رضی اللہ عنہ نکلے اندھیرے میں پیچھے سے آیا اور تلوار سے وار کرتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ باقی دو صحابہ کو بھی ان کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو بچا لیتا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ دیکھیے ہم نام بھی سنیں گے تو ان کے نام کیسے؟ عبد الرحمن کس کا نام ہے؟ مسلمانوں کا نام۔ یہ سب مسلمانوں کا نام لے کے ہی تھے، لیکن اندر سے کفر چھپا کے تھے۔ یہ مجوسی، یہودی، یہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، اس لیے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پوری کوشش کرے۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے، بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی نے، مطلب وہی لوگ شہید کر دیے۔ اس طرح اسلام میں پھر نئے ہمارے دین کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر نئے فرقے بنتے گئے، نئی جماعتیں بنتے گئے۔ میں بولا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 جماعتیں بنی، ایک اہل بیت کی محبت کے نام سے، ایک کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے، اور وہی لوگ بول رہے تھے دوسرے آدمیوں کو تم محبت نہیں کرتے، تم صرف صحابہ سے محبت کرنے والے، تم کافر ہے بول کے 2 جماعتیں بنی۔ اب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پھر خوارج کا ایک گروپ بن گیا، پھر کیا ہے وہ شیعوں کا گروپ ایک بن گیا، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے محبت کرنے والے، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے والے ایک بن گئے۔ پھر وہ صرف صحابہ سے ہی تم محبت کرتے، تم ہم سے محبت نہیں کرتے بول کے کچھ لوگوں کو یہی لوگ کافر بولے، ان کا گروپ الگ۔ اس طرح کئی فرقے اسلام میں اس وقت سے شروع۔ تو بہرحال خوارج اور شیعہ یہ دونوں بھی اس وقت شروع ہوئے۔ خوارج کا ایک گروپ، یہ شیعوں کا ایک گروپ، دونوں بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، دونوں بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہی نام رکھتے، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوششیں کرتے۔ یہ ہے مختصر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اس زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسرے صحابی جو عشر مبشرہ میں سے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی زندگی کے حالات سننے کی۔